السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم وسوسہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وسوسہ جو انسان کے دل کے اندر برے خیالات اور شکوک و شبہات آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الشیطان للانسان عدو مبین، وقال فی مقام آخر الذی یوسوس فی صدور الناس۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے اور کیوں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا واضح دشمن ہے۔ یہ دشمن ہے، اس کو کائنات کے رب کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ وسوسہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آخری سورہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات، برے برے وسوسے۔ کبھی یہ وسوسہ عقیدے کے متعلق ہوتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کہاں ہے، کیا اللہ موجود ہے؟ اور کبھی یہ وسوسہ موہوم بیماریوں کے متعلق ہوتا ہے، اور کبھی یہ وسوسہ بیوی کے متعلق ہوتا ہے، کیا وہ پاک دامن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے وسوسے جو ہیں بدگمانی کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ یہ انسان کو شیطان بدگمانی کرواتا ہے، اس سے دوسرے انسانوں کے متعلق برے خیالات اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کے خیالات کے اوپر، اس کے وساوس کے اوپر چل کر کے کبھی بھی اعتماد اس کے خیالات پر نہیں کرنا، بلکہ دفع کرتے رہنا ہے۔ بدگمانی پر اعتماد نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایاکم والکذب ایاکم والظن، تم بچو بدگمانی سے، برے خیالات سے۔ کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، یہ جو بدگمانی ہے سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو وسوسے آتے ہیں یہ بدگمانی ہے۔ دوسری قسم وسوسوں کی وہ ہے جو بعض کمزور دل انسانوں پر بہت زیادہ مسلط ہوتی ہے، بہت زیادہ حاوی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ختم کرنے پر، اپنی جان لینے پر، خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں اس وسوسوں کا اس قدر رعب، دہشت اور اس قدر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جان لے بیٹھتے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ کسی کام کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو آپ میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اور جب خود اعتمادی صحیح مضبوط ہوگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ وسوسوں سے بچا لے گا۔ یہ کام میں کرنے لگا ہوں، اب اس میں کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز کے اندر برے برے وساوس، جب پورے آپ اپنے پورے کے پورے کام کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا اہم کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ دعا کہ جس میں نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار بنا دے، ونور صدورنا، ہمارے دلوں کے لیے نور بنا دے، روشنی بنا دے۔ تو جب یہ قرآن آپ زیادہ سے زیادہ جب اس کی تلاوت کریں گے، آپ کے دلوں کے لیے جب یہ بہار بن جائے گا،
اور آپ کی دلوں کے لیے نور اور روشنی بن جائے گا، تو دل کی بیماریاں تو شفا، جب دل کی بیماریاں شفا تو یہ وسوسے دل کے اندر، دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے، قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہاری دل کے لیے شفا۔ جب آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ وسوسوں سے بچا لے گا، وسوسوں سے دور لے گا، لیکن پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، اور قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور کرتے ہوئے جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو وساوس سے دور کر دے گا۔ تیسری بات کہ وسوسے سے بچنے کے لیے آپ کو بری محفل کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو برے خیالات نہیں پیدا ہوں گے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ اچھے لوگوں کی مجالس میں اچھی گفتگو ہوتی ہے اور اسی کا آپ پر اثر ہوگا۔ تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں۔ چوتھی بات، یہ وسوسہ بیماری ہے اور اس کا تعلق بندے کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ کائنات کا رب جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے، جس کو وہ تکلیف ہے، بیماری ہے، بیچارہ اتنا بیمار ہے، اور یہ اتنی سخت بیماری ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان اپنی جان لے لیتا ہے۔ بعض آج کل کے نوجوان جو ہے ان پر وسوسے اس قدر حاوی ہیں، وہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یار ہمیں بتاؤ، ہمارے ذہن میں اتنے وسوسے، اتنے برے برے خیالات آتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ علاج ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دعا کریں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو اللہ ہی اس مسئلے کا، کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا حل نہیں نکال سکتا کہ آپ کے دل کے معاملات وہ آپ کو ٹھیک کر کے دے دے، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے۔ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جب آپ کا تعلق، جب آپ دعا کریں گے رات کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے آپ کے دل سے وسوسہ دور کر دے گا۔ پانچواں عمل جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران، من عمل صالحا، جو نیک اعمال کرے، ایمان اور عمل صالح۔ پانچویں چیز ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح جو شخص کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وسوسوں سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک اعمال کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو ضرور بضرور، ہم یقیناً اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی، سکون والی زندگی، سکینت والی زندگی، اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا، خبردار سن لو، بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ تو جب یہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وسوسوں سے دور کر دے گا، ایمان اور عمل صالح۔ آخری بات یہ ہے کہ صبح و شام کے جو اذکار اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد وہ دعائیں آپ پڑھیں گے، ان دعاؤں پر آپ غور کریں گے پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، اور جو ہے ان کے معانی پر غور کرتے ہوئے کہ اس دعا میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ جب آپ اذکار کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ شیطانی خیالات سے، شیطانی وساوس سے آپ کو بچا لے گا۔ جب آپ شیطان کے ان
برے خیالات سے، برے وسوسوں سے دور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ نیک کام کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، آپ کے قرآن کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتوں پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ وسوسے سے دور ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور انشاءاللہ جس طرح آپ کہیں گے اسلامی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ تعلیمی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے اعلیٰ معیار تک، گھر کی روایات سے لے کر سیاحت کے بلند مقامات تک، لا قانونیت کے اندھیروں سے لے کر قانون کی حکمرانی کے یقین تک، ہسپتالوں کی ایمرجنسی سے لے کر کھیل کے آباد میدانوں تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، دہشت گردی کی آگ سے لے کر امن کی شمع سے روشن پاکستان تک۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔